میں ہوں بشرا وسیم فاروقی۔ میں اور میرا رب روز بھول جاتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے اور بات وہ کرنی ہے جو بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات میں کرنے لگی ہوں وہ ہمارے دلوں میں رہ جائے، اس کی ایک بات بھی اگر اس کو اپنے اوپر فرض کر لیں گے تو آج کی محفل کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو آج میں جو بات کرنے لگی ہوں، میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو دور ہے، اس دور میں ہم رہ کر دین کی خدمت کو کس طرح کر سکتے ہیں، خاص طور پر خواتین کے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ اور ہمارے دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین علماء کی تعداد بھی بہت ہی کم ہے، اور جو ہیں ان کے پاس اس طرح سے علم نہیں ہے، بہت کم تعداد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین میں خواتین کا جو حصہ ہے ہمیں وہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ عمل کر کے ہم اپنی ذات کے حوالے سے دین میں اپنا حصہ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جب کہیں مجلس ہو رہی ہے، جو ہمارا نظام چل رہا ہے، ہمارے شیخ و مرشد کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، جن کے وجود کی بدولت آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، آج شیخ و مرشد کے کرم اور ان کے قدموں کی بدولت اور ان کے برکت کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑے ہو کر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کا سایہ رہتی دنیا تک ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور کبھی بھی زندگی میں وہ وقت نہ آئے کہ ہمیں ان سے جدا ہونا پڑے، کیونکہ ہماری زندگی میں ساری بہاریں ان کے وجود کی بدولت ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن پہ عمل کر کے ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں جب دین کی دعوت ملتی ہے، ہم یہاں پر اس وقت کسی کو بھی فون کر کے یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ آئیں، ہمارے شیخ و مرشد کی مجلس ہو رہی ہے، وہاں پہ تشریف لائیں۔ ہمارا وہ فون کر دینا، وقت نکال کر کسی کو دعوت دے دینا، کسی کو ساتھ لے کر آ جانا، یہ بھی دین میں اپنا حصہ پیش کرنا ہے۔ کسی کو دین کی دعوت دینا، فون کرنا، بلانا، یہ دین میں اپنا حصہ پیش کرنا ہے۔ اور اگر آپ یہاں پر آ گئی ہیں، یہاں پہ کوئی صف بچھانا، دری بچھانا، یہاں پر لائٹیں لگانا، مائک لگانا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے یہاں پہ آپ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے آسانی پیدا کر دیں، تو یہ بھی دین میں اپنا حصہ پیش کرنا ہی ہے۔ یہاں پر آ کر اگر آپ جوتے بھی سیدھے کر دیتے ہیں تو اس کی بھی بڑی برکت ہے۔ آپ دین کی مجلس میں آ کر کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کر دیں، کسی کو اگر آپ پانی کا گلاس بھی پیش کر دیں تو وہ بھی آپ دین میں اپنا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دین کی جو مجلس ہوتی ہے وہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، جیسے تسبیح کے دانوں کو پرویا جاتا ہے، آگے اور پیچھے جب سب چل رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم سب بھی ایک ٹیم ورک کی طرح ہیں۔ کوئی اکیلا بھی یہاں پر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، یہ ایک ٹیم ورک ہے، سب کی مدد کے ساتھ ہی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ یہاں آ کر اگر تلاوت کرتی ہیں، نعت پڑھتی ہیں، اسپیچ کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، کسی کو کوئی اچھا پیغام دے دیتی ہیں، تو وہ بھی دین میں آپ کا حصہ ڈل جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خاص مقام یا عہدہ ملے، یا دین کا کام کرنے والے کوئی الگ لوگ ہوتے ہیں، وہ ہم میں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور جو بندہ جتنی استطاعت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوتی ہے، تو وہ اپنی اس خوبی کو لے کر آگے چلتا ہے۔ کوئی بہت اچھی تلاوت کرتا ہے، کوئی بہت اچھی نعت پڑھتا ہے، کوئی استقبال کرنے کے لیے اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے استقبال کرتا ہے۔
اسی طرح آپ تبرک دے کر بھی دین میں اپنا حصہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ گھر بیٹھ کر، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو موبائل کو پکڑیں آپ، اپنی آواز میں جو اچھی بات آپ نے سنی ہے، یہاں سے اگر آپ جا کر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے اہل محلہ کو، اپنے شوہر کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو، اپنے دوستوں کو، کسی کو بھی اگر آپ کوئی بھی یہاں سے سنی ہوئی بات آگے پہنچاتی ہیں، تو وہ بھی دین میں آپ کا حصہ پیش کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ وہ پکڑیں، کوئی اچھی بات آپ اپنی آواز میں ریکارڈ کریں اور وہ لوگوں کو آگے پہنچا دیں، یا چھوٹا سا کوئی 2-4 منٹ کی کوئی اچھی بات کسی طرح سے آپ آگے پہنچا دیں، تو یاد رکھیں لوگ وہ ضرور سنتے ہیں، وہ آپ کو اظہار نہیں کرتے مگر وہ ضرور سنتے ہیں، اور ان کے دلوں تک وہ بات، کیونکہ تاثیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر آئے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی بندے کے دل میں آپ کی کوئی بات بیٹھ جائے تو سمجھ لیں محفل کا مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارے معاشرے کا یہ رواج ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف شادی کرنا ہے، بچے پیدا کرنا ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو خدارا ایسا مت کریں۔ ہم شروع سے یہ مثال سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک بستی میں ایک بڑا ہی اللہ والا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس بستی کے اوپر کو غرق کر دو، تو آگے فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اس بستی میں تو فلاں شخص بڑا ہی نیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری بستی کو اٹھا کر اس کے سر پہ الٹا کر دو اور اس کو غرق کر دو۔ یہاں ہمارا جو دین ہے نا، اس کا اصل پیغام یہی ہے کہ دین کی تبلیغ کی جائے، ہر چیز کو آگے پہنچایا جائے۔ ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ خود اچھی بات سن لے اور گھر چلے جائیں۔ ہمارے دین کا جو اصل مقصد ہے وہ دین کی تبلیغ کرنا ہی ہے، اور آج تک ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے دین کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، خود نیک ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ذات کے، یا ہمارا شوہر نیک ہے، ٹھیک ہے، وہ جا رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے، یا ہمارا کوئی بچہ نیک ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو اپنی ذات میں اپنی ایک پرسنالٹی، اپنی ایک شخصیت ہونا چاہیے۔ تو آپ اپنی ذات کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں یا ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے، اور اس طرح کے عمل کرنے چاہیے کہ ہم دین میں کس طرح سے آج کل کے دور میں اپنا حصہ پیش کر سکتے ہیں۔ آخر میں اپنے حضرت کے لیے کچھ کہنا چاہوں گی۔ دل دے اندر سوڑ مرشد، دل دے اندر سوڑ مرشد، ہورے کا دی لوڑ مرشد، ہر کوئی میری میری کردہ، ہر کوئی میری میری کردہ، اپنی اپنی دوڑ مرشد، سا مکن تو راضی ہو جائیں، سا مکن تو راضی ہو جائیں، مینوں تیری لوڑ مرشد، اے زندگی تے لنگ جاوے گی، اے زندگی تے لنگ جاوے گی، اوکھا اگلا موڑ مرشد، زہر ورگی نو مٹھی کر دے، اندر جیڑی کوڑ مرشد، تیرا نام بن جائے وظیفہ میرا، ہر دکھ دا تو توڑ مرشد، منگدے دا تو کاسا بھر دے، تیرا کوئی جوڑ مرشد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔